اگر وائف اپنے مخصوص دنوں میں ہے تو شوہر اس کے قریب جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ جاب کے لیے رشوت دینا جائز ہے یا جائز نہیں؟ مرد اور عورت ایک ساتھ ایک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ آئیں ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو۔ سبیل کمنٹ وہ پروگرام ہے جس میں آپ اپنا سوال ہمیں کمنٹ باکس میں بھیجتے ہیں اور ان میں سے سلیکٹڈ سوالوں کا جواب پوری دنیا میں 100 سے زیادہ علماء کے ذریعے دیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعافیت ہوں گے۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ فضل العلم احب الى اللہ عز وجل من فضل العبادہ۔ اللہ کے نزدیک علم کی فضیلت عبادت سے زیادہ ہے۔ تو آئے اسی نورانی حدیث کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ گھر میں جگہ کم ہے اور مرد اور عورت سبھی ساتھ میں نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ یعنی بھائی بہن ماں باپ سب ساتھ میں ایک ہی جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ اس سلسلے سے فقہا کا فتویٰ کیا ہے ضرور بیان کیجیے گا۔ تو آئیں جواب سنتے ہیں، لیکن جواب سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہماری اس سلسلے سے ایک پریکٹیکل ویڈیو ہے کہ جس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جا کر اسے ضرور دیکھیے گا۔ اگر عورت اور مرد ایک ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ایک جگہ پر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، حضرت آیت اللہ العظمت سیستانی حفظہ اللہ تعالی علیہ کی نظر میں عورت مرد سے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، لہٰذا اگر عورت مرد سے آگے کھڑی ہو جائے تو اگر دونوں نے ایک ساتھ نماز شروع کیا ہو تو دونوں کی نماز باطل ہے، ورنہ جس نے بعد میں نماز شروع کیا ہو اس کی نماز باطل ہوگی اور جس نے پہلے نماز شروع کیا ہو اس کی نماز صحیح رہے گی۔ اور اس مسئلے میں فرق نہیں ہے چاہے یہ عورت محرم ہو یا نامحرم ہو۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورت ساتھ میں بھی نہیں کھڑی ہو سکتی، بلکہ عورت کو مرد سے اتنا پیچھے رہنا چاہیے کہ عورت کے سجدے کی جگہ مرد کے زانو کے برابر ہو، اور فاصلہ کم سے کم ایک بالشت ہونا چاہیے۔ حتیٰ بعض لوگوں نے اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ 5 میٹر کے فاصلے سے کم پر عورت کا مرد کے قریب یا مرد کا عورت کے قریب نماز پڑھنا مکروہ ہے، لہذا انسان کو اس فاصلے کی رعایت کرنا چاہیے۔ دوستو، سبیل میڈیا گروپ ان تمام مومنین اور جوانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہے کہ جنہوں نے ابھی تک کسی بھی طریقے سے سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کیا ہے۔ مزید سپورٹ کے لیے پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں، یا آپ سبیل میڈیا گروپ کے اکاؤنٹ میں اب من چاہی رقم جو بھی ہو، کم ہو یا زیادہ، ٹرانسفر کر سکتے ہیں اور اس کار خیر میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے خمس کی رقم کے ذریعے سے بھی سبیل میڈیا گروپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ اور آیت اللہ خامنی حفظ اللہ دونوں مراجع کرام کے خمس کا اجازہ سبیل میڈیا گروپ کے پاس موجود ہے۔ خود بھی مدد کریں، خود بھی سپورٹ کریں، دیگر دوستوں کو بھی سپورٹ کرنے کی دعوت دیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آغا میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جاب کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔ رشوت کا عمل دینا اور لینا بذات ہی دونوں جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے، لیکن اگر اپنا حق اس بات کے اوپر منحصر ہو کہ جب تک ہم رشوت نہیں دیں گے ہمارا حق نہیں مل سکتا ہے اور وہ ضائع ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں آیت اللہ خامنہی اور آیت اللہ سستانی دونوں ہی جو ہے وہ اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت کو جو ہے وہ دینا جائز قرار دیتے ہیں۔ ہاں، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس صورت میں کسی دوسرے کا حق جو ہے وہ ضائع ہونے کا امکان نہ ہو، اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر جائز نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اگر آپ کے ذہن میں کوئی شرعی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف۔ اگلے سوال میں جو پوچھا گیا ہے وہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور سے یہ شادی شدہ جوانوں کے لیے ہے کہ وائف مخصوص دنوں میں ہو تو اس خاتون سے ہم بستری جائز ہے یا نہیں، اور اگر کوئی ہم بستری کر لے رہا ہے تو کیا اس کا کوئی کفارہ دینا بھی واجب ہو جاتا ہے؟ آئے جواب سنتے ہیں مولانا کی زبان۔
دیکھیں، اس سلسلے میں جواب دینے سے پہلے ایک بات عرض کر دوں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا گیا ہے اور ان کے پیریڈز کے ایام میں انہیں نماز اور روزے کی رعایت دی گئی ہے۔ پیریڈز کے دوران نماز ان پر واجب نہیں ہے اور نہ ہی ان کی قضا ہے، لیکن اگر ان ایام میں روزہ قضا ہو جائے تو پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اور پیریڈز کے ایام میں شوہر کو بیوی کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے اور یہ عمل حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ ایام عورتوں کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں بھی اس سلسلے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد ہوا، اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دو کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہٰذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک پاک نہ ہو جائیں۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ تمام مراجع کرام کے مطابق پیریڈز کے دوران زوجہ کے ساتھ جسمانی تعلق قائم کرنا حرام ہے۔ آیت اللہ خامنائی اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو اسے استغفار کرنا چاہیے اور احتیاط واجب کی بنا پر کفارہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ اگر ایسا جان بوجھ کر کیا ہے تو استغفار کرے اور بہتر ہے کہ کفارہ بھی ادا کرے۔ کفارے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ عورت کے پیریڈز کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، جیسے اگر کسی عورت کا پیریڈ 6 دن کا ہے تو پہلے 2 دن، دوسرے 2 دن اور تیسرے 2 دن۔ اگر پہلے 2 دن میں جسمانی تعلق قائم کیا جائے تو اس کا کفارہ 18 نخود سونا ہوگا جو 18 چنے کے برابر ہے۔ دوسرے حصے میں اگر ایسا کیا جائے تو اس کا کفارہ 9 نخود سونا ہوگا یعنی 9 چنے کے برابر ہوگا۔ تیسرے حصے میں اگر ایسا کیا جائے تو اس کا کفارہ 4.5 نخود سونا ہے۔ آیت اللہ ثانی کہتے ہیں کہ یہ سونا کسی فقیر کو دیا جائے اور اس کا کفارہ ادا کیا جائے۔ گھمنڈی انسان کو سلام کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ گالی دینے کی سزا اسلام نے کیا بیان کی ہے؟ پسند کی شادی کے سلسلے سے مراجع کرام کا کیا فتویٰ ہے؟ آئیں ان اہم سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ویڈیو